अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी बातों को बहुत ही गौर से सुनिएगा, संजीदगी से सुनिएगा। अगर हो सके तो अभी इसी वक्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके ज़िंदगी के किसी हिस्से में मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है। आपके जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जो कुव्वत बाह से लेकर जो मसाइल हैं, जिसे आप मर्दान की कुव्वत भी कहते हैं, इनके जो भी मसाइल हैं, मैं ये सोचता हूँ कि इसको हल कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, लाखों लाख लोगों ने हमारे इन हाथों से अल्लाह की रहम और करम से शिफा याब हुए हैं। उनकी खोई हुई वो ताकत वापस आई है, उनकी जवानी फिर से लौट के आई है, उनकी बदसूरत जिंदगी फिर से खूबसूरत बन गई है। तो मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और मेरे बातों पे तवज्जो दीजिएगा। मेरी एक एक बात आपके लिए बहुत ही कीमती है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आइंदा भी मैं कोई ऐसी वीडियो डालूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप ये सोच लें, आप ये जो समझते हैं कि आपके अंदर जो कमियां हैं, कमियां क्या होती है कुव्वत बाह में, वो कमियां मैं गिनाता हूं। शायद इन कमियों में से कोई ना कोई कमियां आपके अंदर मौजूद होगी। सेक्सुअल प्रॉब्लम जो होती है, कुव्वत बाह जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत ही गौर से सुनिएगा, टाइमिंग के सबसे पहले जो मसाइल होते हैं वो टाइमिंग की होती है। सेक्स रिलेटेड जो सबसे बड़ी मसाइल होती है वो टाइमिंग की होती है। अक्सर व पेशतर जो मेरे पास मरीज आते हैं, उनकी शिकायत सबसे पहले टाइमिंग पे होती है, और वो टाइमिंग पे ही फोकस देकर और बीमारियों का अंदाजा लगाते हैं। जब आपकी टाइमिंग कमजोर हो जाती है तो आपकी मनी बिल्कुल पतली हो जाती है। अब जब मनी पतली हो जाती है तो आपको कतरे, चिपचिपे पानी की शिकायतें होना शुरू हो जाती है। गौर से सुनिएगा, अगर आपकी टाइमिंग कमजोर हो गई हो या खत्म हो गई हो, सिफर हो गई हो, तो उस दौरान आपकी मनी बिल्कुल पतली हो जाती है। और जैसे ही मनी पतली होती है, आपको चिपचिपे पानी की शिकायतें होने शुरू हो जाती है। और ये चिपचिपा पानी, कब ये अंदाजा लगता है कि उनको चिपचिपे पानी या कतरे की शिकायतें हैं? जब वो किसी से या अपने बेगम से बात करते हों, कोई ख्वाहिश वीडियो देख रहे हों, या कोई गंदे ख्याल उनके जहन में आ जाता हो, तो उस दौरान चिपचिपे पानी निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये चिपचिपा पानी बहुत बड़ी मुसीबत की अलामत लेकर आती है। और जैसे ही चिपचिपे पानी निकलने शुरू होते हैं, तो आपकी नब्ज बिल्कुल ही सिकुड़ता जाता है, बिल्कुल ही सिकुड़ता जाता है। और सिकुड़ते सिकुड़ते नौबत ये आती है कि बिल्कुल बच्चों की साइज में हो जाता है, जो खुद आप देखकर शर्म कर जाएंगे कि मेरा नब्ज की साइज तो बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। बाज लोगों का नॉर्मल हालत में तो सिकुड़ा रहता है, लेकिन जब उनका टाइट होता है, टेटनेस आती है उसमें, तो वो सख्त नहीं होता। हाँ, घिंचाव जरूर पैदा होता है, लेकिन उसमें लूजपन होता है। और ये लूजपन भी एक एक ऐसी शक्ल होती है जो बाद में मुसीबत की जड़ बनती है। तो इसको आप हल्के में ना लें कि अगर आपका नब्ज सिकुड़ा हुआ हो, पहले तो ठीक था, लेकिन अब छोटा हो गया हो, पतला हो गया हो, ये मर्ज है। इसको आप हल्के में ना लें। ये होता क्यों है? ये होता यूं है, सबसे पहला रीजन इसका ये होता है, जो लोग हाथ के शौकीन होते हैं, इशारतन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो लोग हाथों के शौकीन होते हैं, उनको ये एक लत सी पड़ जाती है। फिर उनको बेगम के साथ भी वो मजा नहीं आता। जो अपने माइंड से सोचकर हाथों से मनी को खारिज करते हैं, उनको फिर बेगमों के साथ उतना लुत्फ नहीं आता। और बेगम के पास जाते ही वो बिल्कुल जोश में आते हैं। उनके दिमाग में बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा फीलिंग आना शुरू हो जाती है, शहवत आना शुरू हो जाता है, और वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो एक दो झटके में ही रिलीज हो जाते हैं। ये मर्ज की बहुत बड़ी अलामत होती है। और बाज लोगों को तो फीलिंग ही नहीं आती है। बेगम के पास जाने के बाद उनको फीलिंग का एहसास ही नहीं होता है, यूं कि वो पहले ही नर्वस हो जाते हैं कि हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं, हम बेगम के पास जाएंगे तो क्या होगा। और हकीकतन जब वो बेगम के पास जाते हैं, तो तुरंत वो फारिग भी हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है।
غور سے سنیے گا, ان سارے مسئلوں کا میں آپ کو حل بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کی کھوئی ہوئی جوانی واپس لاؤں گا. اللہ نے اگر چاہا تو آپ کے اندر وہ جوش آئے گی, وہ طاقت آئے گا, وہ ولولہ آئے گا, وہ طوفان آئے گا کہ پہلے آپ جوانی کے عالم میں بھی وہ طاقت کیا آپ کے اندر موجود نہیں تھی. اگر جوانی میں یا جب آپ جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھیں, اس دوران اگر 2 سے 3 مرتبہ آپ بیگم کے ساتھ ہم بستری کرتے رہے ہوں گے تو انشاءاللہ اب وہ دن دور نہیں کہ 5 سے 7 مرتبہ بھی آپ بیگم کے ساتھ ہم بستری کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہیں. بس کچھ چیزوں پہ آپ کو غور کرنا ہے. غور یہ کرنا ہے, سب سے پہلے میری باتوں کو غور سے سنیں اور توجہ دیں. سب سے پہلے آپ کو آن لائن کوئی بھی دوا نہیں منگانی. جو بھی سوشل میڈیا پہ ایڈ آتا ہے, کوئی جام کا شکل ہوا, کوئی سفوف کا شکل ہوا, کوئی کریم کا شکل ہوا, آن لائن کسی بھی دوا کو استعمال نہ کریں. آپ کبھی بھی وہ کوئی بھی دوا ہو, حکیمی ہو یا کوئی اور بھی ہو, جب تک آپ اپنے ڈاکٹر سے صلاح نہ لیں, اپنے قریبی حکیم سے رابطہ نہ کر لیں, جب تک آن لائن والوں سے بچیں, کیونکہ ان کا یہ بزنس ہوتا ہے. میرے پاس جو مریض آتے ہیں, جو لوگ دوا منگوائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب ان کا وہ دوا فائدہ نہیں کرتا, وہ دوا لے کر آتے ہیں, دکھاتے ہیں, تو اس میں صرف اور صرف سنگھاڑے کا برادہ, سوکھے سنگھاڑے کا برادہ اور پسے ہوئے چنے کا برادہ اور کچھ اس میں ببر کی چھال وغیرہ ہوتی ہے, 2-3 قسم کی بوٹیاں اس کو پیس کے سفوف بنا کے دے دیتے ہیں, کہیں کھاؤ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ایک بات میری غور کرے کہ آپ اکیلے نہیں اس مرض میں مبتلا ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کیسے بتائیں, شرم کریں, آپ کے اندر شرم ہے, حیا. بے شک شرمانے کا بھی تقاضا ہے, حیا کا بھی تقاضا ہے, لیکن اس دوران جب آپ مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں, اس مرض میں جو آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے پیچھے 80% لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کاش کوئی ایسی دوا مل جائے, کاش کوئی ایسا ڈاکٹر یا حکیم مل جائے جو ہماری کھوئی ہوئی طاقت کو پھر سے واپس لے کر آئے. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پھر سے جوانی واپس آئے, میرے اندر وہ طاقت نہیں, میرے اندر وہ علم نہیں, میرے اندر وہ شجاعت نہیں, لیکن الحمدللہ جن لوگوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا اور ہمارے یہاں آئے, الحمدللہ وہ کبھی نا امید نہیں ہوئے. اور ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں, ان لوگوں سے جن لوگوں نے پورے ورلڈ میں گھوم گھوم کے اپنا علاج کروایا ہو, بڑے بڑے حکیموں سے, بڑے بڑے ڈاکٹروں سے, ویدوں سے, 1-2 نہیں 5 سے 10 سال علاج کروایا ہو, کوئی فرق نہیں ہوا, تو ایک بار انشاءاللہ اگر ہم سے آپ کا رابطہ ہوتا ہے, ملاقات ہوتی ہے, تو 1 مہینے میں آپ وہ طاقت اکٹھا کر پائیں گے جس طاقت کے آپ منتظر ہیں, جس کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں, ڈپریشن میں رہتے ہیں, بیویاں تک کا طلاق ہو جاتا ہے. اگر طلاق نہیں ہوتا, ہاں ایک بات اور غور سے سنیے گا, جو لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ بوڑھے ہو چکے ہو, آپ کے بیگم کے اندر کے جذبات بوڑھے نہیں ہوئے. اگر آپ نے کوتاہی برتی, آپ نے تاخیر کی, تو یاد رکھیے گا کہ آپ کی وجہ سے آپ کی بیگم غلط راستے اختیار کر سکتی ہے. ایک مثال سن لیں, اگر آپ کسی کے پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوں, اگر آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا, آپ بھوکے ہو, پیاسے ہو, تو کسی دوسرے کے پلیٹ میں آپ جاؤ گے. یہ میں نے مثال دیا ہے, اشارہ دیا ہے. تو آپ اگر آن لائن دوا لیتے ہیں تو پھر آپ مصیبت میں پڑنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی میں نظام بناؤں گا, میں کچھ ایسے ترتیب بناؤں گا کہ آپ لوگوں تک کچھ ایسے نسخے بتا سکوں جس کے استعمال سے آپ خود گھر پہ بنا کر استعمال کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں, اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہمارے بتائے ہوئے نسخے کو اگر کسی نے کاٹ دیا تو انشاءاللہ تعالی سوشل میڈیا تو کیا, کہیں بھی بیٹھ کر کسی بھی مریض کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا. اللہ نے اگر چاہا تو بہت جلد کچھ نسخے میں بتانے والا ہوں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ڈالی جائے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. اگر آپ فیس بک چلاتے ہیں, انسٹاگرام چلاتے ہیں, یوٹیوب چلاتے ہیں, تو ہر جگہ ہماری ویڈیو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ زیادہ سے زیادہ
ہمارے فارمولوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو پھر سے جوانی میں لا سکیں، اپنے آپ کو پھر سے جوان بنا سکیں۔ آپ اکیلے نہیں ہو، آپ کے پیچھے 80% لوگ پریشان ہیں جن تک ہماری بات نہیں پہنچتی۔ اور ایک بات میں اور آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر سے شرم کو نکالیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو شرم و حیا میں رکھتے ہیں ایسے اوقات میں، تو آپ کی بیگم جب بھی غلط راستے اختیار کرے گی تو آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اگرچہ آپ کے اندر مرض آ چکی ہے، آپ مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو گھبرا کیوں رہے؟ علاج ہے اس کا، یہ ایسا علاج ہے، ایسا مرض ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، قوت باہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا مردوں کے اندر سے۔ عورتوں کے پیریڈ جب ختم ہو جاتے ہیں جانا، تو ان کے اندر کی فیلنگ بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن مردوں کے اندر اللہ نے وہ شجاعت رکھی ہے، وہ صفت رکھی ہے، وہ ڈیٹا رکھا ہے کہ مرتے دم تک ان کے اندر وہ قوت باقی رہتی ہے، بس وہ کمزور ہو جاتی ہے، اس میں طاقت پھونکنے کی، طاقت لانے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، میں آپ کو بس یہ نصیحت کرنے آیا تھا کہ جو بھی میں ویڈیو ڈالوں گا انشاءاللہ اب اس کو غور سے سنیے گا، اس نسخے کو تیار کریے گا اور لطف اندوز ہوئیے گا۔ بس میرے لیے اتنا کام کر دیجئے گا کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ دعا کریے گا کہ جس مشن کو لے کے میں نکلا ہوں، جس امید کو لے کے نکلا ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی ادا کرے، اور دنیا کا، صرف ہم زبان نہیں، دنیا کا کوئی بھی مرد اپنے بیگموں کے سامنے شرمندہ نہ ہو پائے، اس امید سے میں یوٹیوب پہ آیا ہوں۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر آپ کا ساتھ رہا تو ان لوگوں تک بھی میرا یہ نسخہ پہنچے گا، میرا یہ دیسی جو علاج ہے جو میں بتاؤں گا، آپ لوگ خود تیار کریں اور لطف اندوز ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔